بسم اللہ الرحمن الرحیم ونستعين من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله الحدیث متفق علیہ۔ ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور یہ شبہ انگنت نعمتوں سے نوازا۔ آج کی اس ملاقات میں ہم سب مل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی بیٹھکوں کو مل بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ بعد صلاۃ والسلام و تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم پر سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقا نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث کیا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور مرکز السنہ کے ذمہ داران، اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے مرکز السنہ کی آفس میں جو جمعیت اہل حدیث بھٹکل کے تحت آج ہماری آپ کی ملاقات ہو رہی ہے، میں نے ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے اسی حدیث کے تحت چند باتیں انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں رکھ کر کے ہم اپنی گفتگو ختم کریں گے۔ اللہ سے مل کر کے دعا کریں جو باتیں ہم کہیں اور سنیں اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے خطاؤں کو، ہم سب کے گناہوں کو، ہم سب کے غلطیوں کو اللہ تعالی معاف فرمائے۔ اور جن حضرات نے خصوصاً یہاں کے ذمہ داران نے یہ مجلس منعقد کی ہے، آپ سب کو اکٹھا کیا ہے، جمع کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، جمعیت و جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ مضبوط فرمائے، آمین۔ جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی بڑی اہم ترین یہ حدیث ہے، اور محدثین نے، شارحین نے لکھا ہے کہ اسلام کی جڑ ہے یہ۔ اگر آپ نے اس حدیث کو سمجھ لیا تو گویا آپ نے پورا اسلام سمجھ لیا، الحمدللہ۔ اور آپ یوں سمجھیں کہ اسلامی تعلیمات کا سارا خلاصہ اسی حدیث کے اندر موجود ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث کو سمجھنے کے
اور اس پر عمل کرنے کی، اور ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ حدیث کا راوی آپ نے سنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مشہور صحابی رسول ہیں جن کا تذکرہ وقتاً فوقتاً علماء کرام آپ کے سامنے کرتے رہتے ہیں۔ صحابہ رسول پر تذکرہ کرنے کے بجائے آئیے حدیث کو ہم دیکھتے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 عادتیں، اور انگلیوں پر گننا ان باتوں کو، جس نے 3 عادتیں، 3 خوبیاں، 3 صفات جس نے اپنے اندر پیدا کر لیں، اسے ایمان کی حلاوت ملے گی، ایمان کی مٹھاس اور ایمان کا مزہ ملے گا، ایمان کا ذائقہ ملے گا۔ دیکھو جیسے دنیا میں بہت ساری چیزوں کا ذائقہ ہوتا ہے نا، بہت ساری چیزوں میں لذت اور مزہ ہوا کرتی ہے، ایسے ایمان میں بھی لذت اور مزہ ہے، سب کو نہیں ملتا ہے۔ جیسے کھانے میں کسی قسم کی لذت ہوتی، بریانی کا ذائقہ الگ، دال چاول کا الگ، فلانے چیز کا الگ، فلانے چیز کا الگ۔ کسی آدمی کو دنیا میں سیر و تفریح میں بڑا مزہ ملتا ہے، گھومنے میں بڑا اچھا لگتا ہے، کسی آدمی کو دنیا میں اچھے کپڑے پہننے کا بڑا شوق رہتا ہے، تو کسی کو دنیا میں گھر اور بلڈنگ بنانے میں بڑا اچھا لگتا ہے۔ آدمی کی اپنی اپنی طبیعت اور اپنی اپنی پسند اور اپنا اپنا مزاج ہوا کرتا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے ایمان کا بھی ذائقہ اور مزہ سب کو نہیں ملتا ہے، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی چاشنی اور ایمان کی حلاوت سب کو نہیں ملتی ہے۔ یہی وجہ آپ دیکھیں گے مسجد کے قریب میں کتنے لوگوں کا گھر ہوتا ہے، حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے، حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے، ان کے کانوں سے ٹکراتی ہے، مگر کبھی مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتے۔ کیوں؟ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں ایمان کی حلاوت نہیں ملی ہے، اور جس کو ایمان کی حلاوت اور ایمان کا مزہ مل گیا نا، شہر کے کونے میں گھر رہتا ہے، شہر کے آخری حصے پر آخری سرے پہ گھر ہوتا ہے، حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے، سواری ہے تو سواری، ورنہ پیدل بھاگے چلے آتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جسے ایمان کا ذائقہ مل گیا ہے، ایمان کی حلاوت مل گئی ہے، ایمان کی مٹھاس مل گئی ہے۔ تو ایک چیز ہے حلاوت، مٹھاس اور ذائقہ، یہ سب کو نہیں ملتا، اور جس کو ایمان میں مزہ مل گیا نا، ایمان کا ذائقہ مل گیا، دین کا سارا کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، اجلاس میں آنا آسان، لوگوں کو دعوت دینا اجلاس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے، فجر کی نماز پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، زکوٰۃ دینا آسان ہو جاتا ہے، صدقہ خیرات کرنا آسان ہو جاتا ہے، جماعت و جمعیت کے لیے قربانی دینا آسان ہو جاتا ہے، اجلاس کے لیے وقت دینا آسان ہو جاتا ہے، رشتہ داروں سے ملاقات آسان ہو جاتا ہے۔ جس کے دل میں ایمان کی حلاوت اور ایمان کا ذائقہ اور ایمان کی چاشنی آ گئی، اسے دین کا سارا کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، بڑی سے بڑی مصیبتیں جھیل لیتا ہے، بڑی سے بڑی پریشانیاں جھیل لیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری کے بعد بادشاہوں کے نام خطوط لکھے تھے۔ کس بنا پر خط لکھے تھے؟ اسلام کی دعوت دی تھی، اسلام کا پیغام دیا تھا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے بادشاہوں کے نام خطوط لکھے تھے۔ ایک عظیم بادشاہ تھا جس کا نام ہرقل آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام بھی خط لکھا اور کہا اسلم تسلم، اے بادشاہ ایمان لے آؤ، اسلام لے آؤ، مجھے اللہ کا نبی اور رسول تسلیم کر لو، تم ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاؤ گے اور اللہ کی جنت مل جائے گی۔ پتہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دے کر کے بھیجا شاہ ہرقل روم کے پاس، جو عظیم بادشاہ تھا روم کا، خط دے کر کے بھیجا، صحابی رسول لے کر کے گئے۔ اتفاق کی بات یہ کہ بادشاہ اس وقت فلسطین کے علاقے میں موجود تھا، اور اللہ کی مشیت یہ کہیں کہ ابو سفیان جو کہ کٹر دشمن تھے اسلام کے، اسلام نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو سفیان بھی تجارت کی خاطر اسی علاقے میں گئے تھے۔ بخاری کی پوری روایت موجود ہے، بخاری میں سارا واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے، میں پوری بات نہیں بتاؤں گا وقت کی تنگی کے پیش نظر۔ بادشاہ نے کیا کیا، کہا اپنے ساتھیوں سے اور اپنے جو بھی پولیس کا جو عملہ تھا ان سے کہا کہ مجھے ایک ایسا کوئی آدمی تلاش کر کے لاؤ جو خط لکھنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی ہو، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات جاننے میں پتہ کرنے ہیں۔
چنانچہ لوگ گئے، جا کر کے ابو سفیان سے ملاقات کی اور ابو سفیان کو لایا گیا اور بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ ابو سفیان تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا لگتے ہو؟ کہا میں ان کے خاندان کا ہوں، قریش خاندان کا ہوں، وہ میرے ہی حسب نسب کے، میرے خاندان کے، اور رشتے میں چچا بھی لگتا ہوں، کچھ بھی اس نے کہا۔ کہا اچھا۔ بادشاہ نے کہا ابو سفیان میں آپ سے کچھ سوال کروں گا، صحیح جواب دینا۔ ابو سفیان کٹر کافر اور مشرک ہونے کے باوجود جو تاریخی جملہ کہتا ہم سارے مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ابو سفیان نے کہا بادشاہ دیکھو ہم عربوں کی یہ شان ہے، ہم کبھی جھوٹ بولا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، کافر اور مشرک ہے، دیکھ رہے ہیں، کافر اور مشرک ہے ابو سفیان، اور یہ کہہ رہے ہیں ہم عربوں کی شان یہ کہ ہم کبھی جھوٹ بولا نہیں کرتے، ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اچھا، بادشاہ نے بہت سارے سوال کیے، ان میں ایک سوال یہ بھی تھا، کہا ابو سفیان ایک بات یہ بتائیے، مکے میں کوئی ایسا شخص بھی جو اسلام لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گیا ہو، دین سے ناراض ہو کر کے چلا گیا ہو، دین سے بیزار ہو گیا ہو، دینی تعلیمات سے وہ انسان تنگ آ کر کے الگ ہو گیا ہو؟ ابو سفیان نے جو جواب دیا وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، بخاری میں موجود ہے۔ ابو سفیان نے کہا بادشاہ ہم نے مکے میں لوگوں کو بے انتہا مارا، ظلم و ستم ڈھایا، مکے کی گلیوں میں گھسیٹا، ان کے اوپر گرم کوئلے رکھے، انگاروں پر لٹایا، ناک میں ان چٹائی میں لپیٹ کر ہم نے دھواں دیے، رسیوں میں باندھ کر کے مارا، ان کے ٹانگوں کو پھاڑ دیا گیا، چیر دیا گیا، جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے، زندہ جلایا گیا، زمین میں گاڑ دیا گیا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود مکے کے مسلمانوں کا یہ عالم تھا، تعداد گھٹنے کے بجائے بڑھ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ نے کیا کہا؟ کذالک الایمان، یہ ایمان یہی ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ایمان کی حلاوت اور ایمان کا مزہ مل گیا، جان بھی چلی جائے پرواہ نہیں ہے، مال ان کی زندگی سے چھین لیا جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، دولت ان کی زندگی سے چھین لیا جائے کوئی مسئلہ نہیں، پر یہ وہ مسلمان جو کبھی ایمان کا سودا نہیں کرتے۔ کہ یہ ہے ایمان کی حلاوت، یہ ہے ایمان کی چاشنی، اور یہ ہے ایمان کا مزہ۔ بادشاہ نے خود جواب دیا۔ ابو سفیان کے جملے پر آپ نے غور کیا؟ ابو سفیان کٹر اسلام کے دشمن ہیں، بتا رہے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو بہت مارا، اور کتنا مارا میں آپ کو بتاؤں، کہاں سے شروع کیا جائے؟ مکے کے مسلمانوں کا صبر، ان کی عظیمت، ان کی استقامت کی داستانیں بھری پڑی ہیں۔ ایک صحابی رسول دیکھیے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، جن کا تذکرہ ہوتا ہے نا، نام آتا ہے، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، آنکھیں بھیگ جاتی انسان کی۔ اتنے مظلوم صحابی بلال حبشی رضی اللہ عنہ کون تھے؟ نہ مکے کے رہنے والے تھے، نہ مکے میں پیدا ہوئے تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے، کالے کلوٹے تھے، ہونٹ موٹے تھے، چہرہ بھدا تھا، مکے میں غلامی کی زندگی جی رہے تھے۔ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا جب اعلان کیا، دعویٰ کیا اور کہا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اسلام لانے میں جو غریب صحابہ تھے، اللہ اکبر، ان میں بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا بھی نام آتا ہے۔ غلامی کی زندگی جی رہے تھے جناب، غلامی کی زندگی جی رہے تھے۔ ان کا آقا امیہ بن خلف تھا، جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیا، ایسے ڈٹ گئے، ایسے ڈٹ گئے۔ ان کا آقا امیہ بن خلف بے انتہا مارتا تھا، مار کر کے جب تو خود تھک جاتا تھا، تنگ آ جاتا تھا، مکہ کی جو اوباش لونڈے تھے، گنڈے قسم کے لڑکے تھے، ان کے حوالے کر دیتا تھا۔ وہ بلال حبشی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر کے مکے کی گلیوں میں گھسیٹا کرتے تھے، اور بلال کے زبان مبارک سے کیا نکلتا تھا؟ اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ مکے کے مشرک کہا کرتے تھے بلال تم تو کہتے ہو تمہاری مدد کے لیے پروردگار آسمان پر موجود ہے، مدد کے لیے آئے گا، کیوں نہیں مدد کے لیے آ رہا ہے؟ بلال حبشی رضی اللہ عنہ جواب دیا کرتے تھے، اے دنیا کے احمقوں اور بے وقوفوں، تمہیں یہ پتا نہیں ہے کہ تم دنیا میں مٹی کا 2 روپے کا گھڑا خریدنے کے لیے جاتے ہو، کپڑا خریدنے کے لیے جاتے ہو، ٹھونک بجا کر کے دیکھ لیتے ہو، کاٹن ہے، سلک ہے، پالسٹر ہے، یہ سوتی ہے،
دنیا میں 2 روپے کا گھڑا خریدنے کے لیے جاتے ہو، ٹھوک بجا کر کے دیکھتے ہو کچا ہے یا پکا ہے، تب کہیں سامان خریدتے ہو۔ اور میرا پروردگار مجھے کلمے کے بدلے میں، ایمان کے بدلے میں، اسلام کے بدلے میں جنت دینے والا، کیا اسے ہی جنت دے دے گا؟ نہیں، زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نظر مسلمان نہیں تو اقبال نے کہا تھا نا، اقبال نے کہا تھا زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نظر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا سمجھا ان لوگوں نے زبان سے کلمے کا اقرار کر لیں گے جنت مل جائے گی؟ نہیں، اللہ نے کہا رگڑیں گے، پیسیں گے، اور ہم پتہ لگائیں گے کون اپنے ایمان کے دعوے میں سچا ہے اور کون اپنے ایمان کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ کیسے کیسے نہیں ظلم و ستم کیے مکے والوں، سمیہ رضی اللہ عنہ کی داستان پڑھیے، ان کے ٹانگوں کو پھاڑ دیا گیا تھا، جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے تھے۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ ناک میں دھواں دیا جاتا تھا ان کے۔ عثمان غنی کی زندگی پڑھیے، اللہ اکبر، کیسے حضرت عمار کی زندگی پڑھیے، حضرت یاسر کی زندگی پڑھیے، سہیب رومی کی زندگی، ان کے حالات کو پڑھیے۔ ابو سفیان نے کہا مکے کے مسلمانوں کا یہ عالم ہے، جتنا ستایا جائے اتنا ان کا ایمان مضبوط ہو رہا ہے، گھٹنے کے بجائے بڑھ رہے ہیں۔ ہرقل نے کہا یہی ہے ایمان کی حلاوت۔ اللہ سے مل کر کے میرے لیے دعا کریں، اپنے لیے کریں، اللہ ہم سب کو ایمان کی حلاوت سے اللہ مالا مال فرمائے۔ سب کو نہیں ملتا، یہ یاد رکھیں۔ ثلاث من کن فی وجد بہن حلاوت الایمان، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم 3 عادتیں اپنے اندر پیدا کر لو، ایمان کی حلاوت ملے گی۔ اور یہاں پر یاد رکھیں، میں نے حلاوت پر گفتگو، ایک ہوتا ایمان جو اصل جڑ اور بنیاد ہے، ایمان کے بغیر نجات کی کوئی چانس اور کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی امید مت کیجیے۔ اور ایمان یہ گھٹتا بھی ہے، ایمان یہ بڑھتا ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے الایمان یزید وینقص، ایمان بڑھتا ہے، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیے، دیندار لوگوں کی صحبت میں رہیے، نمازیوں کی صحبت میں رہیے، ایمان بڑھے گا۔ یہ جہاں بیٹھیں گے دین کی بات کریں گے، ایمان کی بات کریں گے، صحابہ کی بات کریں گے، سیرت کی بات کریں گے، تاریخ اسلام کی بات کریں گے، ایمان بڑھے گا۔ اور معاصی اور گنہگاروں کے درمیان میں رہیں گے، ایمان آپ کا کمزور اور گھٹے گا۔ یہی وجہ ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الایمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب فاسأل الله تبارک و تعالی ان يجدد الایمان في قلوبكم، اللہ کے حبیب نے فرمایا ایمان تمہارے دلوں میں ایسے پرانا ہوتا ہے جیسے تمہارے کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں۔ کپڑے پرانے ہوتے ہیں نا، میلے ہو جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، وہ سیدھا ہو جاتے ہیں، پیون لگا دیے جاتے ہیں، جیسے تمہارے کپڑے میلے اور پرانے ہوتے ہیں نا، ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے۔ اللہ سے بھیک مانگتے رہو، اللہ تمہارے ایمان کو نیا کر دے، آمین۔ اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے۔ مجھے یاد پڑتا ہے ہندوستان کے بہت بڑے عالم دین شیخ صفی الرحمن المبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب وہیں پر موجود ہے الرحیق المختوم، اللہ کیا کتاب ہے جناب، پڑھتے رہیے، قاری کو ایسا لگتا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، غزوہ بدر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، غزوہ احد کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، ایسا لگتا ہے۔ کتاب انہوں نے اسی لکھی ہے، اللہ سے دعا کرے اللہ ان پر قبر میں اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ کروٹ کروٹ اللہ تعالیٰ مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کو اللہ جنت نصیب فرمائے۔ ان کے بارے میں آتا ہے عربوں سے ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے، بڑے اچھے تعلقات تھے، اور عرب کے مشائخ، علماء، عوام بڑی عزت کرتے تھے ان کی۔ ایک بار کسی نے ان سے کسی موقع پر کہا شیخ صفی الرحمن المبارک پوری صاحب آپ عربوں کے لیے کوئی خاص دعا کیجئے۔ انہوں نے کیا کہا؟ کہا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجھے دعا کرنی عربوں کے لیے تو میں یہی دعا کروں گا، پروردگارا عربوں کی جو دولت ہے مال ریال اللہ تو لے لے، ان کا ایمان لوٹا دے۔ بڑی قیمتی بات ہے یہ کہ عربوں کے بعد جو ریال ہے، پیٹرول کی جو خزانہ ہے، پروردگارا لے لے، ان کے پاس ان کا ایمان لوٹا دے، وہ ایمان لوٹا دے جو صحابہ کرام کے پاس تھا، وہ ایمان لوٹا دے جو سلف صالحین کے پاس تھا۔ کہ عربوں کا ایمان پرانا ہو گیا ہے،
میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ عربوں کے ایمان کو لوٹا دے۔ اللہ اکبر، کتنی قیمتی بات ہے۔ تو ایمان یہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے، ایمان کمزور بھی ہوتا ہے، ایمان مضبوط بھی ہوتا ہے۔ دینی باتیں سنیں گے ایمان مضبوط ہوتا ہے، دینی محفلوں سے دور رہے ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ اب آئیے بات شروع کرتے ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 عادتیں پیدا کرو، 3 صفات پیدا کرو، 3 خوبیاں اپنے اندر پیدا کرو، اللہ تمہیں ایمان کی حلاوت اور مٹھاس دے گا۔ نماز پڑھو گے بہت اچھا لگے گا۔ حافظ صاحب نے تراویح کی نماز میں قرأت لمبی کر دی، اچھا لگے گا۔ ہمارا حال یہ ہے اگر تراویح کی نماز میں کہیں حافظ صاحب نے قرأت لمبی کر دی، دنیا بھر کی کوسٹیں ہیں، عربوں کا یہ حال ہے، تراویح میں حرمین شریفین میں اگر قرأت کی جاتی وہاں کے لوگ دھاڑے مار کر کے روتے ہیں۔ یہ فرق ہوتا ہے۔ کہا 3 عادتیں پیدا کیجئے، ایمان کی حلاوت ملے گی، ذائقہ ملے گا، ایمان کی مٹھاس ملے گی، ایمان کا مزہ میں نمبر ہے۔ بات شروع کروں میں 3 باتیں رکھوں، اللہ کی توفیق عمل کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے میرے لیے دعا کیجئے، اس کے بعد اپنے لیے دعا کیجئے، پھر یہاں بیٹھ کر کے پوری امت کے لیے دعا کیجئے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارا یہاں بیٹھنا پوری امت کی ہدایت کا ذریعہ بنے انشاءاللہ تعالی۔ کبھی اپنے فیملی خاندان سے ہٹ کر کے پوری امت کے لیے چند لوگوں کا بیٹھنا، اللہ سے یہ دعا اللہ پوری امت کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ پہلی چیز ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ کہا پیارے حبیب علیہ السلام نے سب سے پہلی چیز ایمان کی حلاوت، ایمان کا مزہ کب ملے گا، ایمان میں مٹھاس کب آئے گا، ایمان کا ذائقہ کب ملے گا، اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہو، کس سے ہو، کس سے ہو، اللہ سے ہو۔ ماشاءاللہ، اللہ جزاک خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے علم و عمل میں برکت نصیب فرمائے، آمین۔ اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہو، اور محبت کا معنی کیا ہے، محبت کے تقاضے، یہ ایک الگ عنوان ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ اللہ سے محبت کا معنی کیا، مفہوم کیا، اس کے تقاضے کیا ہیں۔ ایک جملوں میں یوں بات سمجھے، اللہ سے محبت کا معنی یہ ہے حی علی الصلاۃ کی آواز ہے کاروبار بند، حی علی الفلاح کی آواز ہے گھر سے نکل جائیے مسجد کی طرف۔ یہ اللہ سے محبت کا معنی ہے، یہ اللہ سے محبت کا مفہوم ہے۔ اللہ نے کہا یہاں جانا منع تو منع، یہ حرام تو حرام، یہ حلال تو یہ حلال، یہ جائز تو جائز، یہ ناجائز تو ناجائز۔ دنیا ایک طرف، اللہ کا فرمان ایک طرف، انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہ اللہ سے محبت کا معنی یہ مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، فریاد رس اللہ، غوث اعظم اللہ، دستگیر اللہ، گنج بخش اللہ، داتا اللہ، روزی روٹی کا مالک اللہ، موت و حیات کا مالک اللہ، اولاد دینے اور نہ دینے کا مالک کون، اللہ کی ذات ہے۔ اللہ سے اگر محبت ہو جائے گی، یہ ہاتھوں میں کبھی دھاگے نہیں رہیں گے، گلے میں کبھی تعویذ نہیں رہیں گے، پیر میں کبھی دھاگے نہیں رہیں گے۔ اللہ سے محبت ہو جائے گی، انسان کا سارا توکل اور اعتماد کس پر، اللہ کی ذات پر ہوگا۔ یہ اللہ سے محبت کا معنی ہے، اور محبت کے تقاضے یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، بے انتہا اللہ سے محبت کی جائے۔ ماں عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ، بخاری کی روایت ہے کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہوتے تھے، ہمارے گھر میں، ہمارے حجرے میں ہوتے تھے، حی علی الصلاۃ کی آواز آتی تھی، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے چل دیتے تھے، یہ پرواہ نہیں کرتے تھے بیوی کدھر اور بچے کدھر ہے۔ یہ اللہ سے محبت کا یہ آخری درجہ ہے۔ اللہ سے دعا کرے اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ پروردگارہ تجھ سے محبت کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اور اللہ سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ اللہ نے ہم پر بہت سارا انعام و اکرام کیا ہے۔ اللہ نے کہا وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، سارے سمندروں کو روشنائی بنا لیا جائے، سارے درختوں کو قلم بنا لیا جائے، اللہ کی نعمتوں کو لکھنا جائے، سب ختم ہو جائیں گے، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ کتنے اللہ کے ہم پر احسانات ہیں، کتنے احسانات ہیں، گنائے جائے تو ختم نہیں ہوں گے۔ چھینک بہت بڑی یہ نعمت ہے اللہ کی۔ یہ آنکھوں کے جو پلکیں ہیں نا، پلکیں، ان پلکوں میں مسلس ہوتے ہیں، مسلس،
اگر یہ کام کرنا چھوڑ دینا انسان کے پلکیں کبھی اٹھیں گی نہیں. یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت. کتنے لوگوں کی پلکیں جب جھک گئی ہیں, اٹھانے کے لیے لاکھوں کا سرمایہ لگا دیا ہے, کبھی آنکھ کھلی نہیں. اللہ کی اتنی عظیم نعمت ہے. یہ پلکوں میں مسلس ہوتے ہیں, اللہ نے بنا کر کے رکھا. کوئی آنکھ کی جانب اشارہ کرے پلکیں بند, کوئی چیز دیکھنا آنکھیں کھل جاتی ہیں. بہت شمار نعمت ہے اللہ کی. تو اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت کس سے کیا جائے؟ اللہ سے محبت کیا جائے. سب کچھ بھروسہ اعتماد سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا جائے. پروردگارہ تیری خدائی میں کوئی شریک نہیں, تیری الوہیت میں کوئی شریک نہیں, تیری ربوبیت میں پروردگار کوئی شریک نہیں, تنے تنہا تو مالک ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پہلی چیز. اور اس کے ساتھ ساتھ بات بڑی لمبی ہو جائے گی شیخ, میں مختصر کر رہا ہوں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد جو محبت کی جائے گی وہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے گی اس کائنات میں. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کے بعد اس کائنات میں ہم پر بے شمار لوگوں کے احسانات ہیں. ہمارے ماں باپ کا احسان, ہمارے رشتہ داروں کا احسان, ہمارے کنبہ قبیلہ خاندان کا احسان, بہت سارے لوگوں کا احسانات ہیں. اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہم پر اگر کسی کا احسان ہے تو کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے ماں باپ نے ہمیں روٹی کپڑا مکان دیا, ہمارے ماں باپ نے ہمیں چلنا پھرنا سکھایا, زندگی کیسے گزاری جائے کس نے سکھایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کل حشر کا میدان ہوگا, پوری دنیا جانتے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. کل حشر کا میدان ہوگا, سب سے جدا ہو جائیں گے, کوئی کسی کا ساتھی نہیں بنے گا, کوئی کسی کی مدد کے لیے نہیں آئے گا. پیاری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جناب آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء انکار کر دیں گے, نفسی نفسی, مجھے اپنی فکر ہے. حشر کے میدان میں ایک شخصیت ہوگی جو یہ صدا لگا رہی ہوگی, اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی. پروردگارہ میری امت کا کیا ہوگا, میری امت کا کیا ہوگا, میری امت کا کیا ہوگا؟ وہ اکیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے. اس لیے اس کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کے بعد نبی سے محبت کی جائے. اور کیوں محبت کی جائے؟ اللہ کا یہ حکم ہے, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اللہ نے کہا واقعی میں اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پہلے کس کی اتباع کرو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. یہی ہماری دعوت کا خلاصہ ہے, یہی ہمارا پیغام ہے, یہی ہماری آواز اور یہی ہماری پکار ہے, اور ہماری جمعیت کا یہی مشن ہے. پوری دنیا کو دعوت دیتے ہیں ہم بندگی کس کی کریں؟ اللہ کی کریں, اور بندگی میں طریقہ کس کا اپنائیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہم تو یہاں تک کہتے ہیں احادیث کی روشنی میں شریعت اسلامیہ کا خلاصہ دو ہی چیزوں پر منحصر ہے, بندگی اور عبادت کی جتنی قسمیں سب اللہ کے لیے, روزہ, نماز, حج, ذبح, نذر, قربانی, جتنی چیزیں ہیں جن کا تعلق عبادت سے یہ اللہ کے لیے کی جائے, اور طریقہ اپنایا جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. انسان کی پیدائش سے لے کر کے موت تک, انسان کی زندگی کے صبح شام, انسان کی زندگی کے شب و روز یہ گزرنے چاہیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر. انسان کھانا کون سے ہاتھ سے کھائے گا؟ سیدھے ہاتھ سے کھائے گا. پانی سیدھے ہاتھ سے پیے گا. انسان بیٹھ کر کے پانی پیے گا, نبی کا طریقہ چلے گا. چہرہ کس کی طرح؟ نبی کی طرح. لباس کس کی طرح؟ نبی کی طرح. تجارت کس کی طرح؟ نبی کی طرح. ہماری یہ دعوت ہے کہ زندگی میں آپ کا جو بھی کام ہے طریقہ نبی کا ہونا چاہیے, اور وہ کام کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ راضی ہو جائے, اللہ خوش ہو جائے. سونے کا طریقہ نبی نے بتایا صلوات اللہ وسلام علیہ. کیسا سوئیں گے؟ بستر پہ جانے سے پہلے بستر کو 3 بار جھٹک دینا, بستر کو 3 بار جھٹک دینا. سونے کی دعا پڑھنا اللہم باسمک اموت واحیا, سیدھے کروٹ لیٹ جانا,
دائنے سیدھے جو ہتھیلی ہے دائنے ہاتھ پر انسان اپنے چہرے کو رکھ لینا اور اللہم بسم کا متوحیا پڑھ کر کے سو جائے. نبی کا طریقہ وہاں بھی چلے گا. کھانے میں بھی نبی کا طریقہ, پینے میں بھی نبی کا طریقہ, تجارت میں بھی نبی کا طریقہ, سفر میں بھی نبی کا طریقہ. زندگی کے ہر موڑ پہ ایک شخصیت ہے جس کا طریقہ ہمیں اپنی زندگی میں اپنانی ہے. وہ ایک ہی شخصیت ہے, وہ شخصیت صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. سمجھ رہے؟ تو 3 چیزیں پیدا کیجئے, ایمان کی حلاوت ملے گی. نمبر 1, سب سے زیادہ محبت اللہ سے, اور اللہ کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور محبت کا معنی یہ ہے نبی کی اتباع کی جائے, نبی کی پیروی کی جائے, نبی کے دعوت کو, نبی کے مشن کو آگے بڑھایا جائے, فکر کی جائے, نبی کی ذات پر آنچ نہ آنے دیا جائے, نبی کی عظمت کو باقی رکھا جائے. نبی جو توحید کا مشن لے کر کے آئے تھے. اللہ, ایک بات یہاں پر یاد رکھیں, بڑی اہم بات ہے, بتا کر کے میں اپنی بات آگے بڑھا رہا ہوں. وہ یہ ہے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت 2 طرح کی ہوتی. دنیا والوں نے 2 طرح کی محبت کی. ایک ہے نبی کی ذات سے محبت, اور ایک ہے نبی کی تعلیمات سے محبت. اگر کوئی آدمی نبی کی ذات سے محبت کر کے صرف محدود رہتا ہے, ناکام ہو جائے گا. وہ ابو طالب نے نبی کی ذات سے محبت کی تھی, صرف نبی کی ذات سے محبت تھی. ابو طالب صرف اس لیے محبت کرتے تھے میرا بھتیجا میرے خاندان کا ہے. ابو طالب کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے؟ ناکام ہوئے. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, کل حشر کے میدان میں سب سے کم عذاب میرے چچا ابو طالب کو دیا جائے گا, اور یہ عذاب اتنا ہلکا ہوگا کہ آگے کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی. بھیجا میرے چچا ابو طالب کا کھولے گا. اور ایک ہے نبی کی بات سے محبت, نبی کے مشن سے محبت. ہمارا یہ منہج ہے, ہمارے طریقہ کار ہے, ہم نبی کی ذات سے بھی محبت کرتے, اور نبی کی تعلیمات سے بھی محبت کرتے, نبی کے مشن سے بھی محبت کرتے, نبی کے فرمودات سے بھی محبت کرتے, اور دنیا والوں کو نبی کی تعلیمات پیش کر کے انہیں دعوت اسلام کی دعوت بھی دیتے ہیں, اور دنیا والوں کو ہم یہ پیغام دیتے آؤ نبی کی ذات سے بھی محبت کی جائے اور نبی کی تعلیمات سے بھی محبت کی جائے. چنانچہ ایمان کی حلاوت میں پہلی قسم یہ ہے, دنیا میں سب سے زیادہ محبت اللہ سے اور اللہ کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے. پہلی چیز. اب نبی سے محبت کے واقعات بے شمار ہیں, وہ ایک الگ موضوع ہے جناب, وہ ایک الگ عنوان ہے جس پر جتنی گفتگو کی جائے گا. میں سرسری بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. دوسری چیز کیا ہے وہ یاد رکھیں, وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّ إِلَّا لِلَّهِ. بڑی اہم بات ہے. اللہ سے دعا کریں, میرے لیے بھی اپنے لیے بھی دعا کریں, اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وہ یہ ہے, آپ دنیا میں کسی سے محبت کریں, خاندان کی بنا پر نہیں, ذات پات کی بنا پر نہیں, رشتہ داری کی, وہ محبت کی ایک الگ صورت ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ دنیا میں اگر کسی سے محبت کریں, ذات پات رشتہ داری سے اٹھ کر کے کلمے کی بنا پر محبت کریں. کیسی محبت؟ آپ دنیا میں کسی مسلمان سے محبت کریں, اس لیے کریں یہ اللہ کا یہ بندہ ہے, پروردگار کی عبادت کرنے والا ہے, مسجدوں کو آباد کرنے والا ہے, دینی کام میں پیش رہنے والا ہے, جماعت اور جمعیت کی خاطر قربانیاں دینے والا ہے. ایسے شخص سے آپ محبت کریں. مسلم شریف کی روایت ہے, پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا, وہ اپنے گاؤں سے سامنے والے گاؤں کو جا رہا تھا. راستے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کو بٹھا دیا. فرشتے نے السلام علیکم, وعلیکم السلام, خیریت, کہاں جا رہے جناب؟ کہا سامنے جو گاؤں ہے نا وہاں پر ایک مسلمان رہتا, اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. فرشتے نے پوچھا کیا اس نے آپ پر کوئی احسان کیا ہے؟ بولے نہیں. کہا کیا آپ نے اس سے قرضہ لیا جو دینے جا رہے؟ بولے نہیں. کیا اس نے زندگی میں کبھی آپ کی مدد کی؟ بولے نہیں. پھر کس لیے جا رہے ہو بھائی؟ کہا میں اس لیے جا رہا ہوں کہ اس بستی میں مسلمان رہتا, اللہ کی خاطر میں محبت کرتا ہوں, ملنے جا رہا ہوں. فرشتے نے کہا جاؤ, میں اللہ کی طرف سے فرشتہ بند کر کے خوشخبری سنا رہا ہوں, تمہارے اسی عمل کے بدلے میں اللہ نے تمہارے لیے جنت واجب کر دی. سبحان اللہ. ہمارے اندر ہے یہ چیز. پہلے میں اپنے آپ سے کہتا ہوں, کیا میں نے آپ نے زندگی میں کسی ایسے شخص کو چن لیا ہے
اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں. کوئی دنیاوی تمنا نہیں, دنیاوی غرض نہیں, دنیاوی لالچ نہیں, دنیاوی مقصد نہیں, دنیاوی حرص نہیں, کوئی مقصد نہیں دنیا میں, صرف میں آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ کی خاطر بس. من عاد للہ ومنع للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان. کہا جس نے اللہ کے لیے کسی کو دیا اور اللہ کے لیے کسی کو نہ دیا. من احب للہ, جس نے اللہ کے لیے کسی سے محبت کی, وابغض للہ, اللہ کے لیے کسی سے دشمنی کی, ایسے بندے کا ایمان مکمل ہو گیا. تو میں اور آپ زندگی میں کسی ایسے شخص کو چن لیں جس سے صرف اللہ کی خاطر محبت کرتے ہو بس, کوئی دنیاوی غرض و غایت نہیں. یہ فلاں عہدے والا, فلاں منصب والا, فلاں پیسے والا, فلاں دولت والا, کار اور کوٹھی کا مالک ہے, ملوں گا کچھ فائدہ ہو جائے گا, نہیں, اللہ کی خاطر بس, دین اسلام کی خاطر یہ چیز آپ پیدا کریں گے, ایمان کی حلاوت ملے گی, ایمان کا مزہ ملے گا, ایمان کا ذائقہ ملے گا. عمل کریں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ تبارک و تعالی. دو باتیں ہوں گی اور تیسری بات کہہ کر کے بات ختم کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی. وہ یہ ہے, پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَن يَعُودَ کہا وَأَن يَكْرَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَ أَن يُقْدَفَ فِي النَّارِ. تیسری چیز یہ ہے, اسلام قبول کرنے کے بعد, قبول اسلام کے بعد, دامن اسلام میں آ جانے کے بعد, کلمہ طیبہ پڑھ لینے کے بعد, مسلمان ہو جانے کے بعد, پوری وضاحت کے ساتھ میں یہ بات بتا رہا ہوں, مسلمان ہو جانے کے بعد, دائرے اسلام میں آ جانے کے بعد, کفر میں اسے واپس جانا ایسے ناپسند ہو جیسے آگ میں ڈالا جانا انسان کو ناپسند ہے. اس کی ہتھیلی پہ آگ رکھنا, آگ کا انگارہ رکھنا انسان کو ناپسند ہے. کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کرنے کے بعد اسے کفر سے ایسی نفرت ہو جیسے اس کو آگ میں ڈالا جانا اس کو نفرت ہے. دیکھو, ایک ہے کفر اور ایک ہے کافر. شریعت نے کہا کافر سے نفرت مت کیجئے, نہیں, کافر سے نفرت مت کیجئے, کافر سے جھگڑا کرنا, لڑائی کرنا, نہیں, کافر ڈاکٹر مریض سے نفرت نہیں کرتا, مرض سے نفرت کرتا ہے کہ نہیں. مریض کا تو خیر خواہ ہوتا ہے, مریض کا تو علاج کرتا, مرض دور کرتا ہے. ہم دنیا والوں کو کافروں سے نفرت کی دعوت نہیں دیتے, کفر سے نفرت کیجئے, کافر سے نہیں. غلط فہمی میں نہیں آنا کبھی بھی, کوئی فلاں عالم آیا اور اس طرح کی بات کر کے چلے, نہیں, نفرت آپ کو کفر سے ہو, کفر کی تہذیب, کفر کے کلچر, کفر کے ثقافت, کفر کی روایات, کفر کے پروڈکٹس, ان سے نفرت ہو. لیکن کافروں سے آپ کے دل میں نرمی ہونی چاہیے, ہدایت کی دعا ہونی چاہیے, ان پر محنت کی جانی چاہیے, ان پر توجہ دی جانی چاہیے, انہیں دعوت اسلام کے قریب کیا جانا چاہیے, انہیں دینی محفلوں میں لانا چاہیے. کافر سے نفرت کے بجائے کفر سے نفرت ہو, یہ پیغام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی کفر سے ایسے نفرت کرے جیسے آگ میں ڈالا جانا انسان کو ناپسند ہو. مجھے معاف کریں, میں تنقید نہیں کر رہا ہوں. آج مسلم نوجوانوں کا کیا حال ہے, ان کے کلچر کو دیکھو, ان کے ہیئر اسٹائل کو دیکھو, مجھے معاف کریں, لگتا نہیں یہ مسلمان گھرانے کے. ان کے لباس کو دیکھو, لگتا نہیں یہ مسلمان گھرانے کے. ان کے چال چلن کو دیکھو, لگتا نہیں یہ مسلمان گھرانے کے. ان کے کھانے پینے کے سسٹم کو دیکھو, شادی بیاہ میں طریقہ دیکھو. نبی نے کہا النکاح من سنتی, نکاح میرا طریقہ ہے. مسلمان اپنا طریقہ اپنا رہا ہے. کون سا طریقہ؟ باپ داداؤں کا رسوم و رواج. نبی کا طریقہ شادی بیاہ میں چلے گا. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفر کی ساری چیزوں سے, کفر کے تہذیب سے, کفر کے کلچر سے آپ کو نفرت ہونی چاہیے. اسلامی کلچر کو عام کیجئے, اسلامی تعلیمات کو عام کیجئے, اسلامی روایات کو عام کیجئے, اسلامی تعلیمات کو فروغ دیجئے, اور اسلام کی ہر تعلیمات سے دل و جان سے محبت کرے, اور کفر کی ساری چیزوں سے آپ کو نفرت ہونی چاہیے. ہماری ماں اور بہنوں کو برقع سے محبت ہو, ہماری ماں اور بہنوں کو حجاب سے محبت ہو, اور
اور کفر میں رہنے والی جتنی لڑکیاں ہیں ان کے کلچر سے نفرت ہونی چاہیے. یہ 3 چیزیں پیدا کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی حلاوت ملے گی, ایمان کا مزہ ملے گا. میں 3 بات دوبارہ میں سرسری طور پر ایک جملوں میں کہنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات, اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت کس سے, جلدی بولیے, اللہ سے ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ کس سے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. دوسری چیز ہے آپ کسی مسلمان سے محبت کریں, اللہ کی خاطر محبت کریں. دشمنی کر رہے ہیں اللہ کی خاطر دشمنی کریں, دے رہے ہیں اللہ کی خاطر دیں, منع کر رہے ہیں اللہ کی خاطر منع کریں. اور تیسری چیز ہے اسلام کی تہذیب پر آپ کو فخر ہونا چاہیے, اسلامی کلچر پر آپ کو فخر ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے صحابی رسول سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کسی یہودی نے آ کر کے کہا, یا سلمان لقد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراط. کہا ہے سلمان تمہارا نبی کون سا نبی ہے, یہ پیشاب پاخانہ کرنے کا طریقہ بتا رہا. انہوں نے کہا فخر ہے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب پاخانہ کرنے کا طریقہ بھی ہمیں بتایا ہے. تو ہمیں اسلامی تہذیب, اسلامی تعلیمات پر فخر ہونا چاہیے, انتہائی خوش دلی کے ساتھ, دل کی رضامندی کے ساتھ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے. شروعات اپنی ذات سے اور اپنے گھر, اپنے خاندان اور اپنے معاشرے سے کرنی چاہیے. اللہ سے مل کر کے دعا کرے, پروردگارہ جو باتیں میں نے کہی ہیں میرے لیے بھی کافی ہیں, آپ کے لیے بھی کافی ہیں. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے, ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے. جتنے بزرگ حضرات یہاں بیٹھے ہیں, نوجوان بیٹھے ہیں, اللہ سب کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالی ہمارے مل جلنے کو قبول فرمائے. جیسے یہاں بیٹھے ہیں پروردگارہ